ترکی کی جانب سے حماس کی حمایت پر اسرائیل کی تنقید۔ اینٹونیو گوٹرس کی حماس کے حملوں کو جائز قرار دینے کے الزام کی تردید۔ ڈریس کوڈ پر عمل نہ کرنے پر ایران کی 1 درجن خواتین اداکاروں کے کام پر پابندی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ ایک آزادی پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ غزہ میں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اس کی غیر انسانی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کا دورہ منسوخ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے ایردوان نے مغربی طاقتوں پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور کہا کہ جو ملک کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے انہیں غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانیت سوز صورتحال کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ اسرائیل نے ترک صدر کو فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کو اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑنے والے گروہ کا نام دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کا دفاع کرنے کے لیے ترک صدر کی کوشش اور ان کے اشتعال انگیز الفاظ اس ہولناکی کو تبدیل نہیں کریں گے جو پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے بدھ کو سلامتی کونسل میں اپنے بیان کے بارے میں ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کو جائز قرار دیا تھا۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ اپنے بیانات کی غلط بیانی سے حیران ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے وہ حماس کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیوں کو جواز بنا رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے بلکہ اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ ریکارڈ کو خاص طور پر متاثرین اور ان کے خاندانوں کے احترام کے لیے درست کرنا ضروری ہے۔ اسرائیل نے بدھ کے روز شام کے حلب کے ہوائی اڈے پر حملے کیے ہیں۔ شام کی وزارت ٹرانسپورٹ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حلب کے ہوائی اڈے کے رن وے کو حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے منگل کو اسرائیل کی جانب کارروائیوں کے جواب میں شامی فوج کی تنصیبات اور مارٹر لانچروں کو نشانہ بنایا۔ شامی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی شام میں ان کارروائیوں میں اس کے 8 فوجی ہلاک ہوئے۔ ادھر امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے منگل کو کہا کہ عراق اور شام میں امریکی اور اتحادی افواج کو گزشتہ ہفتے کے دوران کم از کم 13 بار ڈرون اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایک ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے اسلامی جمہوریہ کے سخت ڈریس کوڈ کی پابندی نہ کرنے پر 1 درجن خواتین اداکاروں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایران کے ثقافت اور اسلامی رہنمائی کے وزیر محمد مہدی اسماعیلی نے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ جو لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گزشتہ برس کے بڑے مظاہروں کے بعد سے خواتین ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کر رہی ہیں جس کے لیے سر ڈھانپنے اور مناسب لباس کی ضرورت ہے۔ ستمبر میں قانون سازوں نے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کے لیے سزاؤں کو سخت کرنے کے حق میں ووٹ دیا جس میں 10 سال تک قید کی سزا بھی شامل ہے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے بدھ کے روز اپنی فوج کو اسرائیل اور حماس کی جنگ میں براہ راست ملوث ہونے سے خبردار کیا اور کہا کہ جذبات اور غصے میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس پر آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ صدر نے مزید کہا کہ مصری فوج کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ بحرانوں سے عقل اور صبر کے ساتھ نمٹی ہے۔ مصر اسرائیل اور حماس دونوں کے ساتھ فعال تعلقات کو برقرار رکھتا ہے اور اس نے سابقہ تنازعات کے دوران متحارب فریقوں کے درمیان امن معاہدے کروائے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کے پاس ایندھن ختم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسے غزہ میں آج کسی وقت اپنی کارروائیاں بند کرنا پڑیں گی۔ شدید بمباری کے شکار غزہ میں بحران میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہریوں کے لیے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، جہاں ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ بے ہوشی کی دوا دیے بغیر ہنگامی حالات میں زخمیوں کی سرجری کرنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوٹرس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے شہریوں کو پانی، خوراک اور دیگر سامان کی فراہمی منقطع کر دی ہے اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے 70 سے بھی کم امدادی ٹرک وہاں پہنچ پائے ہیں جو کہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ یوکرین کے حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ خیرسن میں روسی فضائی حملے میں مکان تباہ ہونے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کی دفاعی فورسز نے روس کی جانب سے گزشتہ رات لانچ کیے جانے والے 11 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ حکام کے مطابق مغربی یوکرین میں روسی ڈرون حملے میں ایک جوہری پاور پلانٹ کے قریب واقع عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو عہد کیا کہ وہ یوکرین کے ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کریں گے جو اس وقت روسی افواج کے قبضے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔